بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ۔ جنت کی سیر کے دوران سردار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے قدموں کی آہٹ سماعت فرمائی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قربان جائیے، کیا شان ہے مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کس عمل کے سبب حاصل ہوا، آئیے ملاحظہ کیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار عالی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے بلال، مجھے بتاؤ تم نے اسلام میں کون سا ایسا عمل کیا ہے جس پر ثواب کی امید سب سے زیادہ ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ عرض کیا، میں نے اپنے نزدیک کوئی امید افزا کام نہیں کیا، ہاں میں نے دن رات کی جس گھڑی بھی وضو یا غسل کیا تو اس قدر نماز پڑھ لی جو اللہ عز و جل نے میرے مقدر میں کی تھی۔ شرح حدیث۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کا ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی معراج میں ملاحظہ فرمایا تھا، مگر یہ سوال کسی اور دن فجر کی نماز کے بعد فرمایا۔ مزید فرماتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جنت میں جانا ایسا ہے جیسے نوکر چاکر بادشاہوں کے آگے چلتے ہیں۔ خیال رہے کہ معراج کی رات نہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں گئے، نہ آپ کو معراج ہوئی، بلکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات وہ واقعہ ملاحظہ فرمایا جو قیامت کے بعد ہوگا کہ ساری مخلوق میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، اور اس طرح کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادمانہ حیثیت سے آگے آگے ہوں گے۔ اس کے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے انجام پر خبردار کیا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی، اور کون کس درجے کا جنتی اور کس درجے کا دوزخی ہے۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اور آنکھ لاکھوں برس بعد ہونے والے واقعات کو سن لیتے اور دیکھ لیتے ہیں۔ یہ واقعہ اس تاریخ سے کئی لاکھ سال بعد ہوگا، مگر قربان ان کانوں کے آج ہی سن رہے ہیں۔ تیسرے یہ کہ انسان جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال میں وہاں ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری، وہاں بھی خادم ہو کر ہی اٹھیں گے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شب اسراء کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم الشان علم غیب کے ذریعے قیامت کے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے پیدا ہونے والی آواز کو لاکھوں سال پہلے ہی سن لیا۔ اس طرح اور بہت سے واقعات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان علم غیب کو بیان کرتے ہیں۔ شرح مشکات میرات المناجی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300۔ تبلیغ 92 چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔